بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش آمدید اردو پوئٹری پر۔ دل کے راستے دشوار بہت تھے۔ ناول کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ کیوں بلوایا ہے مجھے؟ ارسل کے سامنے بیٹھ کر اس نے کمال بے اتنائی کا مظاہرہ کیا، جیسے اس نے آ کر ارسل پر احسان عظیم کیا ہو، بڑی فرمانبردار ہو میری جو میں نے بلایا اور آ گئی۔ اس کے چہرے کے ہر زاویے کو اپنی نظروں میں قید کرتا وہ بولا۔ ان کی اکثر ملاقاتیں ناخوشگوار ہی ہوتی تھیں، اس کے باوجود وہ ایک دن جو ایک دوسرے کی شکل دیکھے بغیر گزر جاتا، دونوں کو سالوں پر محیط لگتا۔ اگر تمہاری یہی حرکتیں رہیں تو وہ دن دور نہیں جب تم ایک بار چھوڑ 100 بار بلاؤ گے تب بھی نہیں آؤں گی۔ یہ صاف جھوٹ بول کر اس نے نظریں چرا کر بولا تھا۔ ہاں، اور خود جو تم کہہ رہے تھے وہ آفس گرل، اس نے ارسل کی دھمکی سے یاد کروائی۔ تم سے پہلے تھی نا؟ ارسل نے بڑی روانی سے اس کی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ کیوں نہ تم میرے اتنے پرانے ملازم ہیں، یقیناً تمہیں اسے دیکھ کر دکھ ہوتا ہے، اس لیے میں نے جلدی فارغ کر دیا۔ وہ ستانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا، اس لیے اس کے ساتھ پوری مقابلہ بازی کرتا تھا۔ اوکے فائن، تم اسی کمپنی میں لنچ کر چکے ہو تو پھر میں چلتی ہوں۔ ایک جھٹکے سے وہ بیگ اٹھا کر کھڑی ہوگی۔ سنو تو، ایسا تو مت کرو، رکو، میری بات تو سنو، پلیز ٹھہرو یار۔ وہ اسے روکنے کی ناکام کوشش میں اس کے ساتھ چلتا چلتا ہوٹل سے پارکنگ ایریا تک آ گیا۔ وہ منہ پھیر کان لپیٹے چلتی جا رہی تھی۔ شامی میری بات تو سنو، خبردار جو میرا نام اپنی زبان سے لیا، آئندہ مجھ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ تمہارا میرا ہر تعلق ختم۔ وہ ایسی ہی تھی، جذباتیت کی آخری حدوں تک جاننے کے لیے تیار، معصوم، سادہ دل اور محبت کرنے والے، جبکہ ارسل اس کے بالکل برعکس تھا، شوخ، چلچل، غیر سنجیدہ، بات کو گما دینے والا۔ فی الحال اس کی انہیں سمجھداری کا مظاہرہ کرنے کا موڈ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے بھی کوئی ضرورت نہیں۔ صبح سویرے تمہاری منحوس آواز سننے کے باوجود سر پر چڑھتی جا رہی ہو۔ بس منتیں کیے جاؤ میڈم کی۔ شاہم کے اتنے سخت الفاظ اسے بھی تپا گئے تھے۔ اپنے غصے میں وہ بالکل بھول بیٹھا تھا کہ شروعات اس کی طرف سے ہوئی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ میری منحوس آواز؟ اس کی آنکھوں میں نمی بھرنے لگتی تھی۔ ان کی زیادہ تر لڑائیوں کا اختتام شاہم کے رونے یا ارسل کے معافی مانگنے پہ ہوتا تھا۔ نہیں یار، میں نے ہاں مانوس کہہ دیا تھا۔ مانوس۔ اس کا اگلا قدم بام کر وہ کلاتے ہوئے وضاحت دینے لگا۔ سب سمجھتی ہوں، اب میری اردو اتنی بھی کمزور نہیں، بس تم ہٹ جاؤ میرے راستے سے۔ آنکھوں میں آئی نمی کو رگڑتے ہوئے اس نے اپنی گاڑی سے پیچھے ہٹنے لگی۔ دیکھو شامی، اگر تم گئی نا تو میں کسی اور کی گاڑی کے نیچے آ کر خودکشی کر لوں گا، اور مس فیل کی سراسر ذمہ دار تم پر ہوگی، اس نے مصنوعی جذباتی پن سے کہتے ہوئے سامنے رواں دواں ٹریفک کی طرف اشارہ کیا۔ گاڑی کے نیچے کیوں آتے ہو؟ اس کی تو بریکیں ہوتی ہیں، خدا نخواستہ تم موجزانہ طور پر بچ بھی سکتے ہو۔ مرنا ہے تو ذرا گاڑی کے نیچے آؤ۔ اس کی ایکٹنگ سے متاثر ہونے کے بجائے اس نے خودکشی کی نئی اور نادر نیاب قسم بتائی۔ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کہہ مارتے ہوئے اسے زہر لگا تھا۔ وہ اسی گاڑی کے سامنے مزید بازو پھیلا کر جم گیا۔ ارسل، اگر اب تم باز نہ آئے تو میں سامنے کھڑی پولیس کو بلا لوں گی۔ میں بھی انہیں بتاؤں گا کہ یہ چورنی ہے۔ گاڑی کی چھت پر انگلیوں کو ایک ردم سے بجاتے ہوئے ہاسسی بے نیازی سے بولا۔ میں چورنی ہوں؟ ارسل کے اس الزام پر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں نے کیا چرایا ہے تمہارا؟ میرا دل۔ اس کی کیفیت سے محظوظ ہوتے ہوئے وہ گنگنایا۔ ارسل، میں تمہیں مار دوں گی۔ زور سے چلاتے ہوئے وہ اس پر جھپٹ پڑی۔ آفس سے گھر آ کر وہ سیدھا بچوں کے کمرے میں گیا۔ انہیں پیار کر کے وہ اوپر آ گیا۔ خالی کمرہ پا کر کوٹ اور بریف کیس ایک طرف پھینکتے ہوئے کافی جھنجھلایا۔ ماہم سے وہ کتنی بار کہہ چکا تھا، جب میں آفس سے آؤں تو تم مجھے بیڈ روم میں ملا کرو، مگر نیچے میرا انتظار کرتی ہوئی ماہم نے کبھی منصور کی کسی بات پر کان نہیں دھرا تھا۔ وہ سنتی ضرور تھی لیکن کرتی اپنے من کی تھی۔ وہ اسے ڈھونڈتا ہوا باہر آ گیا۔ کچن کاؤنٹر کے قریب اس کی طرف پشت کیے وہ کچھ پکا رہی تھی۔ گھر میں کل وقتی شیف موجود تھا۔ منصور کو اس کا کچن میں آنا قطعاً پسند نہیں تھا۔ وہ خود بھی اپنے موڈ کے مطابق ہی آتی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ اندر تک شاد ہو گیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے سے گھٹن ختم ہو گئی تھی۔ کیسی ہے میری زندگی؟ اس نے اپنے بازو اس کے گرد لپیٹ دی۔ کیا کر رہے ہیں منصور؟ یہ کچن ہے، بیڈ روم نہیں۔ کوئی آ جائے گا۔ وہ اس کی مضبوط گرفت میں تڑپی۔ وہ منصور کی اس طرح کی حرکتوں سے اکثر نالا ہی رہتی تھی، ان کے الطافات سے بچتی رہتی تھی۔ منصور سے جتنی محبت دیتا تھا وہ اتنا ہی اس سے پھدکتی۔ اس کا اندازہ منصور کو بھی بخوبی تھا، مگر محسوس وہ کبھی کبھار ہی کرتا تھا۔ بیڈ روم ہو یا کچن، گھر تو ہمارا ہے، اور پھر تم میری جائز، شرعی اور قانونی بیوی ہو۔ کسی کو بھلا کیوں اعتراض ہوگا؟ اس کے گرد بازوؤں کا گھیرا مزید تنگ کرتے ہوئے مزید دلکشی سے بولا۔ اچھا چھوڑیں بھی، بریانی کو دم پہ رکھنا ہے، پھر سارے کام ختم۔ اس نے مسکراتے ہوئے منصور کو زبردستی خود سے الگ کیا۔ ماہی پلیز تم کچن میں مت آیا کرو، اب یہ روٹین کی ڈشز شیف بھی تو بنا سکتا ہے، اگر اتنے ملازم تمہارے لیے آرام کے لیے ہی تو رکھے ہیں۔ وہ وہی کاؤنٹر کے ساتھ ٹیک لگائی اسے دیکھنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ شیف بالکل بنا سکتا ہے، بلکہ روز بناتا ہے، مگر آج میرا دل چاہ رہا تھا کہ بور ہو جاتی ہوں منصور،
چاولوں کے برابر تہ لگا کر ڈھکن تیز دیتے ہوئے برنر کی آنچ ہلکی کر دی۔ اس لیے تو کہتا ہوں باہر نکلو، شاپنگ کرو، کلب یا جم جاؤ، خود کو تھوڑا سوشل کرو، کم سے کم گیٹ ٹو گیدرنگ پارٹی ہی اٹینڈ کر لیو گے۔ ان کے ساتھ کچن سے باہر نکلتے منصور نے ہمیشہ والا مشورہ دیا۔ مجھ سے نہیں ہوتا، اس کا ہمیشہ والا جواب حاضر ہوتا۔ باتیں کرتے ہوئے بیڈ روم میں داخل ہو گئے۔ منصور کی وجہ سے سارا پہلاوا سمیٹنے کا کام ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ اسے قبل منصور تنہائی پا کر پھر رومانٹک ہو جاتا، وہ جلدی سے وارڈروب کی طرف بڑھ گئی۔ منصور آپ شاور لے لیں جب تک میں کپڑے نکال لوں۔ اسے اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر اس نے تیزی سے کہا، کر لیتا ہوں چینج یار، ادھر میرے پاس آ کر تو بیٹھو۔ اور منصور نے اس کا حال بےہودی کے عالم میں پکڑ لیا۔ چینج اس کے بعد کچھ اور۔ اس نے بوئیں اچکا کر نرم مسکراہٹ سے ٹوکتے ہوئے واش روم کی طرف دھکیل دیا۔ ابھی آتا ہوں، کہیں غائب مت ہو جانا۔ اس کے حکمانہ انداز پر ساتھ جھکاتے ہوئے اس نے ماہم کی ناک کو چھوا۔ جی، وہ مؤدب ہو کر بولی۔ واش روم کے بند دروازے کو دیکھ کر اس نے لمبی سانس ہاتھ ماہم آپی، اس نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ شاہم آ جاؤ۔ وہ مووی دیکھ رہی تھی، تاہم اس کے آنے سے وہ سیدھی ہوگی۔ ماہم کے کمرے میں وہ کبھی کبھار ہی آتی تھی، اسے اچھا نہیں لگتا تھا کسی کی پرائیویسی میں مداخلت کرنا۔ آج بھی وہ ارسل کا ذکر کرنے آئی تھی۔ ان کی ملاقاتیں جو ارسل سے بڑھنے لگی تھیں، ماہم کی نظروں میں وہ آنے لگی تھی۔ ماہم اس کے آنے جانے کی بہت کم خبر رکھتی تھی۔ وہ نوکروں کو پیغام دے کر چلی جاتی تھی، مگر اب ہر بار واپسی پر ماہم ضرور پوچھتی تھی کہ وہ کہاں ہے۔ اس دوست سے مل کر آ رہی ہوں، ان تمام فرینڈز کو جانتی تھی، پھر کب تک بہانے گھڑ سکتی تھی۔ ارسل نے اور اس کے گھر والوں کو بتانے کا مشورہ دیا۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ بزنس میں سیٹل ہو چکا تھا، شاہم کو بھی کوئی پرابلم نہ تھی۔ کچھ کہنا چاہتی ہو، اس کی گم گو کی کیفیت کو ماہم جانچ گئی تھی۔ نہیں تو وہ یکدم گھبرا کر ماہم کے پاس جا بیٹھی۔ وہ کتنا سوچ کر آئی تھی، اب ماہم کے بڑے پن کا لحاظ آڑے آ رہا تھا۔ اس نے ابھی ٹھیک سے ہوش نہیں سنبھالا تھا، ماہم کی شادی ہو گئی تھی، سو وہ بہنوں والی چھیڑ چھاڑ ان میں کبھی ہوئی نہیں تھی۔ ویسے بھی ماہم ریزرو سی تھی، وہ ہمیشہ شاہم کو معصوم بچوں کی طرح ٹریٹ کرتی تھی۔ ماہم نے مسکرا کر اس کے سر میں انگلیاں پھیریں۔ شادی سے پہلے آپ کے بال شارٹ تھے نا؟ اس نے ماہم کے لیے لمبے ریشمی بالوں کو پکڑ کر لپیٹتے ہوئے کہا۔ ہاں، مگر منصور کو لمبے بال اچھے لگتے ہیں۔ اس کے ہاتھ میں کیچر پکڑاتے اس نے بال بڑھانے کی وجہ بتا دی۔ میں نے منصور بھائی میں ایک بات فیل کی ہے، جو چیز وہ لوگوں عورتوں میں لائک کرتے ہیں، سب آپ میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایم آئی رائٹ؟ اس نے آگے کی طرف جھک کر ماہم سے تصدیق چاہی۔ یس یو آر رائٹ۔ ماہم نے اسے ہاتھوں سے پکڑ کر اپنے سامنے بٹھا لیا۔ آپ ویسا کار بھی لیتی ہیں، آپ کا اپنی مرضی کرنے کو جی نہیں چاہتا؟ وہ ماہم کا ہاتھ دباتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ اس نے شادی کے بعد کبھی ماہم کو سجتے سنورتے نہیں دیکھا تھا، حالانکہ ماہم ایسی تو نہ تھی۔ اس کا خیال تھا شاید منصور بھائی کو عورتوں کا بننا سنورنا ناپسند ہے، جبکہ سادگی البتہ ماہم کو اپنی من مرضی تھی۔ منصور میرے شوہر ہیں، پھر ان کی ماننے میں حرج ہی کیا ہے؟ اس نے شاہم کو مطمئن کرنے کے لیے لاپرواہی سے کندھے جھکائے، جبکہ اس کے اندر ایک کھسک اٹھی۔ ویسے منصور بھائی آپ کو چاہتے بہت ہیں بے تحاشا، اگر آپ چند منٹ انہیں نظر نہ آئے تو وہ باولے ہو جاتے ہیں۔ شاہم نے شرارت سے مسکراتے ہوئے منصور کی حالت یاد کی۔ آئی نو ویل، اس میں بلا شبہ کوئی شک نہیں۔ آپ ان سے اتنی محبت کرتی ہیں، آپ نے اپنی محبت کا کبھی اظہار نہیں کیا۔ شاہم کے پہلے سوال کا جواب وہ غلط بیانی سے دے چکی تھی، مگر دوسرے میں اس کی پکڑائی تھی۔ ماہم اس گھر کی فرد و چشم دیدہ گواہ ہے۔ وہ بے اختیار انگوٹھے کو مروڑتی کھڑکی سے نظر آتے سفیدے کے درختوں کو ہلتا دیکھنے لگی۔ شاید کبھی کسی بے تحاشا محبت کی گرماہٹ بھی آپ کے سر جذبات کو حدت نہیں پہنچاتی، آپ ٹھٹرتے ہوئے زندگی گزارے چلے جاتے ہیں۔ ویسے بھی ہر کوئی اپنے انداز سے محبت کرتا ہے۔ کچھ تو کہنا تھا، اور جو کہا تھا وہ شاہم کے پلے حق بھی نہیں پڑا تھا۔ ماہم آپی، اگر محبت ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ ساتھ جھکائے بیڈ پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچنے اس نے بڑی ہمت جمع کی تھی۔ موضوع گفتگو خود بخود محبت پہ آ رکا تھا۔ اسے حاصل کر لینا چاہیے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا۔ محبوب کو پا کر جو نقصان حصے میں آئے پھر بھی وہ قابل برداشت ہوتا ہے، مگر جو نقصان اسے کھونے سے ہو وہ آپ کی ساری زندگی کو ہوا احلام میں معلق کر جاتا ہے۔ ماہم نہ جانے کون سی راہ میں بھٹکتی اس کے تمام سوالوں کا جواب بڑی روانی اور تحمل سے بغیر نوٹس لیے جواب دیتی جا رہی تھی۔ شام نے سر اٹھا کر بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا، تبھی ماہم نے کھڑکی سے باہر نظریں ہٹا کر اس کو دیکھا۔ شام کتنی ہی دیر تک پلک نہ جھپک پائی، وہ خود سے کچھ کہنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ ماہم کی زیر نظر نگاہیں پڑ گئی تھیں۔ جو خود اس کیفیت سے گزرے وہ دوسروں کے بن کہے ہی پڑھ لیتے ہیں۔ کون ہے وہ؟ اس نے نظریں ہٹائے بغیر پوچھا کہ کون وہ؟ ماہم کے اس قدر صحیح اندازے پر یکدم سٹپٹا گئی تھی۔ ماہم خاموش رہی۔ یونیورسٹی میں مجھ سے سینئر تھا، ارسل نام ہے، اپنے بابا کے ساتھ بزنس میں کرتا ہے۔ اس نے ٹھہر ٹھہر کر اتنا ہی بتایا کہ ماہم بول پڑی۔ اسے جلد از جلد گھر بلاؤ۔ ماہم کے لہجے میں چھپی بے چینی بہت واضح تھی۔ شاہم محسوس کر سکتی تھی کہ کسی نے تو ماہم کے منہ میں نکلے الفاظ پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسے ماہم سے اتنی جلدی مان جانے کی توقع نہیں تھی۔ وہ منصور بھائی، میں منصور سے بات کر لوں گی، اسے بیچ میں ہی ٹوک گئی۔ ماہم نے منصور کو ارسل کے گھر آنے کا متعلق بتا دیا تھا۔ منصور اس شام جلدی گھر آ گیا تھا۔ ارسل شام کی چائے پر آ رہا تھا۔
6 بجے کے قریب گاڑی کا مانوس ہارن سن کر شاہم ارد گرد کی پرواہ کیے بغیر باہر کی طرف لپ کی۔ منصور سے مسکرا کے رہ گیا، مگر ماہم کو ذرا اچھا نہ لگا تھا۔ اتنی دیر کار دی آنے میں کب سے کال ملا رہی ہوں۔ وہ بھی آدھا گاڑی کے اندر اور آدھا گاڑی کے باہر تھا کہ وہ کلاس لینے لگی۔ تم نے 6 بجے کا ٹائم دیا اور 6 بجنے میں ابھی 7 منٹ باقی ہیں۔ گاڑی کو لاک کرتے اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ دیکھو ذرا تمیز کے ساتھ ملنا، منصور بھائی مہذب لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ زیادہ جہالت کا مظاہرہ نہ کرنا، اپنی زبان پر بھی کنٹرول رکھنا، بلا وجہ بڑبڑاتے مت رہنا اور نہ ہی الٹا سیدھا جوک مارنا۔ جو بھی پوچھے ان کا صحیح صحیح جواب دینا، زیادہ تفصیل میں مت جانا، کانفیڈنٹ رہنا اور سب سے اہم کہ اپنی نظریں جھکا کر رکھنا۔ مجھے بار بار مت گھورنا۔ وہ اس کے ساتھ اندر کی طرف بڑھتے ہوئے کی سانس میں ہدایات جاری کر رہی تھی۔ وہ اس کی تمام باتیں بغور سنتا، سر ہلاتا آخر پہ رک گیا۔ یہ تمہیں نہ دیکھنے والی نصیحت پر مجھے اعتراض ہے۔ تم میرے سامنے ہو اور میری نظریں تم پر نہ بھٹکیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کوئی اور موقع ہوتا تو ہم اس کا تعریف پر جم جاتے، مگر اس وقت اسے اس کا انکار غصہ دلا گیا۔ ماہا اور منصور جو آپس میں کچھ باتیں کر رہے تھے انہیں اندر آتا دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ارسل نے گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ منصور نے اور ماہم نے خوش دلی سے مسکرا کر سلام کا جواب دینے پر شام کی اٹکی ہوئی سانسیں بحال ہوئی تھیں۔ بیٹھ جاؤ۔ ایک دوسرے کی خیریت معلوم کرنے کے بعد ماہم تب سے وہیں جمی کھڑی شاہم سے مخاطب ہوئی تھی۔ جاؤ شاہم، مائسہ سے کہو کہ ٹیبل لگائے۔ ماہم نے نہ صرف شاہم کو وہاں سے ہٹانا چاہا بلکہ تاکہ وہ آسانی سے اپنی تفتیش مکمل کر سکے۔ تعلیم کہاں تک حاصل کی؟ شام کے جاتے ہی ماہم نے پہلا سوال داغ دیا۔ وہ شام کے سامنے ارسل سے زیادہ پوچھ گچھ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹر کیا ہے۔ خشک ہوتے ہوئے گلے کو تھوک نکلتے ہوئے تر کرتے ہوئے اس نے خود کو حوصلہ دیا۔ کتنے بہن بھائی ہو؟ 2 بہنیں اور 2 بھائی، سب شادی شدہ۔ وہ اپنی ازلی روانی سے بولا۔ اس کے اس جواب پہ ماہ منصور نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ اب منصور شروع ہو گیا۔ ان کا نام مطیع الرحمان ہے۔ اس نے اپنا رخ منصور کی طرف کیا۔ اتنے میں شام نے منصور کے صوفے کے پشت سے قدرے پرے ہٹ کر آ کھڑی ہوئی تھی، اس طرح کہ ارسل بالکل سامنے تھا۔ ہابیز کیا ہیں؟ ہاس نہیں، بس بکس پڑھتا ہوں۔ اس بار کی زبان پھسلتے پھسلتے بچی، اس نے کبھی جاب کے لیے انٹرویو نہیں دیا تھا۔ رشتہ انٹرویو دیتے ہوئے اس نے گہری احتیاط میں مزہ آ رہا تھا۔ روایات سے ہٹ کر لڑکی سے پہلے اس کا مواخذہ کیا جا رہا تھا۔ اپنے پیرنٹس سے شام کے بارے میں بات کر چکے ہو؟ ماہم نے اچانک ہی پوچھا۔ جی ابھی نہیں، ایکچولی میں نے اور شاہم نے اچانک پروگرام بنایا گھر والوں کو انفارم کرنے کا۔ میں انہیں عن قریب بتا دوں گا۔ بظاہر تو نہیں، مگر اندر ہی اندر وہ سہم گیا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کا ہچکچانا اسے مشکوک کر سکتا ہے۔ وہ اسے کوئی فلرٹ یا سڑک چھاپ عاشق بھی سمجھ سکتے ہیں۔ ابھی اسے اپنے والدین کو بتانا ہی نہیں، منانا بھی تھا، جو کہ ایک دشوار گزار مرحلہ تھا۔ اتنے میں مائدہ بھی ٹیبل سیٹ کر کے بلانے آ گئی تھی۔ چائے کے دوران ماہم بالکل خاموش ہو گئی تھی، جبکہ منصور سے بزنس کی نوعیت، وسعت اور دیگر روٹین میٹرز پر بات چیت کرتا رہا۔ ارسل شاہم کی آنکھوں میں منع کرنے کے باوجود تھوڑی دیر بعد محبت بھری نظر شاہم کے گھبرائے ہوئے چہرے پر بھی ڈال دیتا۔ اس کا دیکھنا منصور سے چھپا نہیں رہ سکا تھا۔ ارسل آیا تو صرف چائے پیتا، نہ جانے کیا سوچ کر منصور نے اسے کھانے کے لیے بھی روک لیا۔ جب وہ رات کو 10 بجے رخصت ہوا تو ماہم کافی سے زیادہ خاموش اور شاہم اور ارسل قدرے مطمئن اور منصور بہت خوش تھا۔ ارسل اپنے والدین میں اپنے باپ سے زیادہ قریب تھا، کیوں نہ سائرہ رحمان کی سخت مزاجی نے کبھی بھی اپنے قریب ہونے نہیں دیا تھا۔ مطیع الرحمان اپنی صبح کی ساری اولادوں میں ارسل کے لیے خاص نرم گوشہ رکھتے تھے۔ باقی سب تو اپنے گردوں کو سدھار چکے تھے۔ ان کا بڑا بیٹا معاذ بھی اپنی ماں کے رویے کی وجہ سے الگ ہو چکا تھا۔ ارسل کو بھی ماں کے رویوں اور فیصلوں پر اعتراض تھا، اس لیے ارسل ماں سے دور ہوتا چلا گیا۔ خود سائرہ رحمان نے بھی کبھی اپنی ذمہ داری قبول نہیں کی تھی۔ ابھی ارسل نے شام کا ذکر باپ سے کیا تھا اور ان کے گھر ہو کر آنے کا بھی بتایا تھا۔ مطیع الرحمان ہمیشہ کی طرح اس کے فیصلے پر بنا کچھ کہے رضامند تھے۔ خود مطیع اور سائرہ رحمان کی بھی لو میرج تھی۔ ان کی بڑی تینوں اولادوں نے بھی اپنی مرضی کے شریک حیات چنے تھے۔ مطیع الرحمان خوش تھے۔ انہوں نے اس رات کو سائرہ سے بات کی۔ وہ بڑک اٹھی۔ مطیع الرحمان کے ساتھ طویل بحث کے بعد وہ قائل نہ ہو سکیں۔ گڈ مارننگ ماما اینڈ بابا جان۔ ماں کو زبانی وش کر کے باپ کے گال پہ اس نے ہمیشہ کی طرح بوسہ دیا۔ اٹھ گیا میرا شیر۔ انہوں نے بڑی ہی محبت سے اپنے جوان اور خوبرو بیٹے کو دیکھا۔ یس بابا، ناشتہ لیں۔ وہ آفس جانے کے لیے مکمل تیار تھا۔ اس نے سلائس اور جیم لگاتے ذرا خاموش بیٹھی ماں کو دیکھا، پھر منہ اچکا کر باپ سے استفسار کیا۔ بابا نے اسے سب ٹھیک کا اشارہ دیا تھا۔ ارسل تم نے بابا سے کیا کہا؟ سائرہ رحمان زیادہ دیر خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ مطیع الرحمان کی زبانی ارسل کا کارنامہ سن کر تب سے وہ کھول رہی تھی۔ ناشتے کی ٹیبل تک آنے کے لیے زحمت بھی تبھی انہوں نے کی تھی، ورنہ انہیں باپ بیٹے کے ساتھ بیٹھنے کا قطعی شوق نہیں تھا۔ سائرہ صبح اس ٹاپک کو مت چھیڑو، ارسل کہیں بھاگا جا رہا ہے۔ سائرہ کے حواب تیور تو وہ رات سے دیکھ چکے تھے۔ آپ خاموش رہیں۔ رحمان مجھے اس سے پوچھنے دیں، کس کے متعلق پوچھ رہی ہیں آپ؟ وہ اطمینان سے بولا۔ اس لڑکی والے چکر کے متعلق جس کی رام کہانی تمہارا باپ سنا رہا تھا۔ انہوں نے گلاسز اتار کر زور سے میز پر پٹک کر غصہ اتارا۔ میرا اس لڑکی کے ساتھ کوئی چکر نہیں، ان فیکٹ شی از مائی لو۔ حقیقت میں وہ میری محبت ہے۔ نوالا توڑ کر منہ میں رکھتے اس کا اطمینان قابل دید تھا۔ شرم نہیں آتی ماں کے سامنے اس طرح لڑکی اور محبت کا ذکر کرتے ہوئے؟ سائرہ نے غصے سے
سرخ ہوتے ہوئے کہا شرم کی بات ہے، ہمارے گھر میں سب یہ پہلی بار تو نہیں ہوا۔ وہ اپنا سب کا پرسکون انداز اپنائے ہوئے تھا۔ آپ سن رہے ہیں رحمان یہ کس طرح بیہیو کر رہا ہے؟ انہوں نے اپنی مدد کے لیے متی الرحمان کا پکارا۔ میری سمجھ سے تو باہر آپ اتنی ہائپر کیوں ہو رہی ہیں جبکہ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ ارسل اپنی زندگی کا فیصلہ اپنی مرضی سے لینے کا پورا حق ہے۔ میرا کوئی حق نہیں، میں مر گئی ہوں۔ انہوں نے جان بوجھ کر لہجے کو نم کر لیا۔ ان کی ناراضگی وجہ ان کی کروڑوں کی جائیداد کی مالک بہن کی اکلوٹی بیٹی تھی۔ آپ کیوں مرنے لگی ماما؟ اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، بڑے تینوں کی دفعہ آپ کو کچھ نہیں ہوا۔ میری ساری خوشیاں آپ کے دم قدم سے تو ہیں۔ ماں کی جذباتی بلیک میلنگ سے وہ ذرا متاثر نہ ہوا۔ تمہارے گھر کے سب سے چھوٹے لاڈلے بیٹے ہو، مجھے تمہاری شادی کا بڑا ارمان ہے۔ میں تمہاری شادی اپنی مرضی سے کرنا چاہتی ہوں۔ کس سے کرنا چاہتی ہیں ارسل کی شادی؟ ارسل سے پہلے متی الرحمان بول پڑے۔ ارے اپنی مائرہ کی بیٹی ایمن سے نا، وہ فضول لڑکی۔ وہ ماں کو بیچ میں ہی ٹوک کر بڑک اٹھا۔ ابھی وہ ایمن کی مزید خوبیاں گنواتا کہ سایہ رحمان کا موبائل بجنے لگا۔ انہوں نے غنیمت جانا باپ بیٹے تک وہ اپنی مرضی پہنچا چکی تھی، باقی کی بحث وہ کسی دن پھر اٹھا لیں گی۔ وہ موبائل لے کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ماما کو ہمیشہ میرے فیصلے پر اعتراض ہوتا ہے، انہیں کبھی میری خوشی میں خوش ہونا نہیں آیا۔ مایوسی ساتھ ہلاتا کرسی گھسیٹ کر وہ ناشتہ پورا کیے بغیر جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ ڈونٹ ڈسٹرب بیٹا، کچھ غلط نہیں ہوگا، متی الرحمان نے اپنے محسوس انداز میں دلاسا دیا۔ پر بابا میں شام کی فیملی سے مل چکا ہوں، اب آپ لوگوں کا ویٹ کر رہے ہیں، کب تک میں نہیں ٹالوں گا۔ تم ایسا کرو فی الحال شام کو مجھ سے ملواؤ۔ اصل کی پریشانیوں مایوسی کو کم کرنے کے لیے انہیں فی الوقت یہی تدبیر سوچی تھی۔ وہ اس بعد میں سر ہلاتا آفس کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ ماہم نے چہرے پر کلینزنگ ماسک کرتے ہوئے شیشے میں نظر آتے بیڈ پر بیٹھے منصور کو دیکھا، جو فائل پر یوں گود میں گود رکھے گائے بگائے اس کے عکس پر میٹھی میٹھی محبت بھری نظر ڈالتا رہا۔ ان کی توجہ کا مرکز صرف ماہم تھی۔ ماہم اور منصور کمرے میں ہوتے تو ماہم کچھ بھی کرتی، منصور کی نظریں ماہم کا طواف کرتی رہتی۔ ماہم کے ٹوکنے پر محبت مجبوری ہے کہہ کر مسکراتے ہوئے کندھے اچکا دیتا۔ منصور آپ کو ارسل کیسا لگا؟ منصور کا ارتکاز محسوس کرتے سے اٹھتے ہی بنی۔ مساج کرتے ہوئے وہیں بیڈ کے کونے پر ایک ٹانگ اوپر چڑھا کے بیٹھ گئی۔ بہت اچھا، اسے ارسل واقعی بہت پسند آیا تھا۔ منصور اب ایسا کریں، اس لڑکے کے بارے میں معلومات کروائیں، اس طرح تسلی ہو جائے گی، وہ بھی اپنے پیرنٹ کے لے کر آئے گا، تب ہمیں سب فائنل کرنے میں آسانی ہوگی۔ ماہم کو ارسل اچھا ہی لگا تھا، مگر اس کی ظاہری شخصیت سے مروب ہونے والی نہیں تھی۔ شام صدا سے اس کے نزدیکی بیوقوف و جذباتی لڑکی رہی تھی۔ وہ اس زندگی بھر کا فیصلہ سے محبت کی بنیاد پہ نہیں کرنا چاہتی تھی، ورنہ اسے ارسل پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میرے خیال میں تو معلومات کی کوئی خاص ضرورت نہیں۔ پینسل کے آخری سیز سے فائل بجاتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کر بولا، واٹ نان سینس منصور، شام کی زندگی اتنا بڑا معاملہ ہے اور آپ فرما رہے ہیں کہ ضرورت نہیں، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ وقار سے نوٹ کر رہی تھی منصور ارسل کے جانے کے بعد کی تعریف میں ربط السان ہے۔ جو اس کے نزدیک جلد بازی تھی، وہ بہت اچھا لڑکا ہے۔ پھر شام بھی پلیز منصور، آپ نے جو اچھے اچھے کی رٹ لگا رکھی ہے، آپ کو کوئی اس کے اندر گھسے ہیں؟ شام ابھی تو بچی ہے، میں نے جو کہا وہ کریں، خود سے کیا سرائیاں نہ کریں پلیز۔ منصور کی بات کاٹتے ہی وہ اپنے لہجے کی تیزی اور بگڑتے تیور کا بالکل احساس نہیں تھا۔ منصور کی خود پہ ٹکی سخت نظروں نے حفیظ میں سے شرمندہ سا کر دیا تھا، مگر وہ اپنے رویے کی بدصورتی کا کبھی احساس نہیں ہوا تھا۔ اس کے نزدیک کبھی دوسروں کے احساسات کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ وہ یکدم اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا تھا اور نہ ہی غیر ارادی ایسا تھا۔ وہ اکثر منصور کے ساتھ بدتمیزی کر جاتی تھی اور معافی تو دور کی بات وہ کبھی شرمندہ بھی نہیں ہوئی تھی۔ اگر منصور کوئی غلطی کرتا تو فوراً سے معافی مانگ لیتا، آئندہ سے اسے یہ بات کرنے کے لیے حال محتاط ہو جاتا کہ اس کا غصہ اور ناراضگی کا باعث نہ بنے۔ اسے حسرت ہی رہی کہ ماہم بھی اپنے رویے کی کبھی شرمندہ ہو۔ ابھی وہ بیڈ پر فائل رکھ کر لیٹ گیا اور ماہم کے اتنے شدید رد عمل پر وہ ناراض نہیں ہوا تھا۔ بس کچھ دیر کے لیے عجیب سی چپ لگ جاتی جس کی ماہم کو قطعاً پرواہ نہ تھی، پھر اسے منانے میں خود ہی پہل کر لیتا تھا۔ آدھی رات کے قریب اس نے کروٹ کے بل لیٹی ماہم کا روح اپنی طرف موڑ لی اور اس کے سر کے نیچے اپنے بازو رکھ دیا۔ وہ اس کے اتنا قریب لیٹ کر بھی دور لگتی تھی۔ اب وہ کچھ بھی نہیں بولی تھی۔ وہ دونوں خاموشی سے لیٹے رہے۔ منصور آپ ارسل کی اتنی طرفداری کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا ذہن ابھی بھی وہیں اٹکا ہوا تھا، اپنی بدتمیزی وہ بھول چکی تھی۔ کیا یہ جاننا ضروری ہے؟ اس نے مدھم لہجے میں بولا۔ ہاں بہت ضروری ہے، کیونکہ شام میری چھوٹی بہن، اس نے قطعی انداز میں کہا۔ میں نے ارسل میں اپنا آپ دیکھا ہے۔ شام پہ ٹھہری، آنکھوں میں وہی روشنی، بڑا تاثر جو تمہارے نام پہ میری آنکھوں میں آتا ہے، حق جتاتا اس کا ہر انداز شام کے لیے خاص الہانہ پن جھلک، جیسے وہ اسے ساری دنیا کے سامنے چھپا لینا چاہتا ہو، صرف اپنا بنا کر بالکل میری طرح محبت کی لو دیتی گرم نگاہیں مضطرب رکھنے والی بے قراری اور اپنی محبت کو سر کر لینے کی جستجو، بے قراری میں بھی پوشیدہ سکون سے سب بتاتے ہوئے بے کہیں اور پہنچا ہوا لگ رہا تھا۔ سانس روکے وہ اسے سنتی چلی کہ اس نے کتنی باریک بینی سے ارسل کا تجزیہ کیا تھا۔ اور شام، اس نے ذرا خائف ہوتے ہوئے پوچھا۔ شام کی بڑی بہنیں ہونے کے دعوے کے ساتھ منصور سے یہ سوال کرتے اس کا جی چاہے خود کو کہیں غائب ہو جائے۔ منصور کی نظروں سے دور اس نے ٹھنڈی سانس خارج کی، جس کی ساری ٹھنڈک ماہم کے وجود میں سرایت کا اب موازنہ اس کا اور شام کا تھا۔ شام کی آنکھوں میں جو محبت تھی، اس میں خوف کی تہہ چڑھی ہوئی تھی، اور مرد سے کتنی بھی سچی محبت کرتی اسی گواہی عورت کی آنکھوں میں ٹھہرا ہوا خوف دیتا ہے۔ محبوب سے بچھڑنے کا دڑکا اپنی بے قراری کو پوشیدہ رکھنے کے لیے عورت مرد کی آنکھوں میں دیکھنے سے گریز کرتی ہے۔
شام کا سرخ ہوتا چہرہ، ہونٹوں کے کٹاؤ میں چھپی مسکراہٹ اور جھکا سر سب کچھ بہت کچھ عیاں کر رہے تھے۔ آپ نے اتنے غور سے مشاہدہ کیا شاہم کا؟ اس کی آواز دھیمی ہو گئی۔ ہاں، اسی لیے میں نے ارسل کو کھانے کے لیے روک لیا تھا۔ میں نے پہلی بار اتنے قریب سے کسی عورت کے چہرے پہ بکھرتی سمٹتی محبت کو دیکھا، اور محبت کے ایسے دنک بڑے رنگ جو میں اپنے لیے تمہارے چہرے پر دیکھنا چاہتا ہوں بہت سالوں سے۔ بلا ارادہ ہی منصور کے منہ سے یہ آخری جملہ نکل گیا۔ کتنے عرصے بعد! اس نے کبھی یہ گلہ نہیں کیا تھا۔ ماہم اپنی سرد موری و بے اتنائی سے منصور کو بے خبر سمجھتی تھی۔ اب پتہ چلا کہ وہ بے خبر تو وہ خود تھی۔ محبت کرنے والے محبوب سے کبھی بے خبر نہیں ہوتے۔ میری اور شاہم کی نیچر ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ کافی توقف کے بعد اس نے منصور کی دلجوئی کے لیے غرض سے کہا۔ منصور بلا کا مطمئن ہو سکتا تھا۔ نیچر کا اتار چڑھاؤ انسانوں میں ہوتا ہے ماہی، محبت کی ازل سے ابد تک ایک ہی نیچر رہی ہے۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ منصور جانتا تھا کہ اب وہ یہی کہے گی۔ اس کا سر منصور کے بازو پر ہی رہا، کیونکہ وہ اس کی عادت تھی۔ روح وہ اس کی طرف سے پھیر چکی تھی۔ اور سو جاؤ، اسے سلا کر وہ خود ساری رات جاگتا رہا۔ آفس کے لنچ آورز میں شام کو مطیع الرحمن سے ملوانے لایا گیا۔